کہ جو لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے اور اس میں واضح دلائل موجود ہیں ہدایت کے، والفرقان اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے۔ قرآن مجید کا ایک حق کہ اس کی ہم تلاوت کریں، اس مبارک مہینے میں کم از کم ایک مرتبہ اس کا ختم کریں، اس کو مکمل پڑھیں، اور اسی طرح تجوید کے ساتھ پڑھیں۔ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے، اور زینوا القرآن باصواتکم، کہ قرآن مجید کو اپنی آوازوں کے ساتھ زینت دو، یعنی خوبصورت آواز کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ یہ جو حق ہے کہ قرآن کا پڑھنا بھی عبادت ہے، اور ایک ایک حرف پر اللہ تبارک و تعالی 10 نیکی عطا فرماتا ہے، تو یہ پہلا بنیادی حق ہے۔ اس کے بعد دوسرا بنیادی حق قرآن مجید کا وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں تفہیم القرآن، جسے ہم کہتے ہیں تدبر قرآن، جسے ہم کہتے ہیں تفکر فی القرآن، کہ قرآن مجید کو ہم سمجھیں، قرآن مجید کو ہم پڑھیں۔ قرآن مجید کیونکہ عربی میں ہے، ہماری لینگویج عربی نہیں ہے، تو اس لیے جو عربی پڑھے ہوئے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، قرآن مجید کو عربی میں سمجھتے ہیں، اور جو عربی اکثر نہیں پڑھے ہوئے تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں، قرآن مجید کی کوئی معتمد تفسیر پڑھیں، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ یہ جو 30 پارے اللہ تبارک و تعالی نے جن کو اپنے پیارے پیغمبر کے قلب اطہر پہ اللہ نے اتارے ہیں، ان 30 پاروں میں کیا کیا حکمتیں اور کیا کیا آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات، اکرام، اور اسی طرح قوموں کا ذکر، تذکرہ، نافرمانوں کا، فرما برداروں کا، تو ہمیں اس بات کا پتہ چلے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا۔ کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ للذکری، کہ کوئی بندہ نصیحت حاصل کرے، فہل من مدکر، مدکر یعنی متذکر، کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا کہ جو قرآن مجید کو سمجھے اور اس سے نصیحت حاصل کرے۔ اب آپ دیکھیں، اگر ہم چھوٹی سے چھوٹی سورت کو بھی لے لیں، سورۃ الکوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اور اس سورت کو قرآن مجید کی اس سورت کو بیت اللہ کے غلاف پر اس کو لکھ دیا گیا، اور جو عرب کے بڑے بڑے ادباء تھے، شعراء تھے، ان میں ایک بہت بڑا شاعر وہ آ کر لوگوں کا کلام پڑھتا تھا، جو اشعار وغیرہ لکھے جاتے تھے۔ جب اس نے یہ الفاظ پڑھے اور ان کو پڑھتا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کہ بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر، یا ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا، فصلی لربک وانحر، آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور نحر کیجیے، یا علماء نے یہ معنی بھی پیش کیا کہ قربانی کیجیے، ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا۔ اب وہ ان آیات کو پڑھتا گیا، کیونکہ وہ عربی تھا اور عرب کا بڑا شاعر اور ادیب تھا، تو جب وہ انہیں پڑھتا گیا، بار بار پڑھتا گیا، تو بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا کہ ما ھذا قول البشر، کہ یہ کسی بشر کا قول نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ 3 چھوٹی سی آیات کریمہ، ان میں اتنی بلاغت ہے، اتنا ادب ہے، اتنی حکمت ہے، اور اتنا ایجاز اور اختصار ہے کہ وہ کہنے لگا کہ ما ھذا قول البشر، کہ یہ کسی بشر کا قول نہیں ہو سکتا۔ تو یہ قول کس کا ہے؟ تنزیل من حکیم حمید، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے، کہ نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین، کہ اس قرآن مجید کو روح امین لے کر اترے۔ کہاں پہ اترے؟ علی قلبک، اے پیارے پیغمبر آپ کے قلب اطہر پر، اللہ کے حکم سے۔ اور اس کی زبان کیا ہے؟ بے لسان عربی مبین، اس کی زبان واضح طور پر عربی ہے۔ تو میرے بھائیو، قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں۔ قرآن مجید یہ نہیں کہ فقط
دفاتر میں اس کو بند کر کے رکھ دیا جائے، قرآن مجید کو گھروں میں صرف بطور تبرک کے رکھ لیا جائے، قرآن مجید کو دکانوں پر بطور تبرک کے ہی رکھ لیا جائے، نہیں، قرآن کی تلاوت بھی کریں، قرآن مجید کو پڑھیں بھی، اور اس کے بعد قرآن مجید میں غور و فکر بھی کریں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ اسی طرح سورۃ الاخلاص کوثر کے بعد اس سے کچھ بڑی، تھوڑی سی ایک دو لفظوں کے فرق کے ساتھ بڑی سورت ہے، اب وہ پوری کی پوری سورت اخلاص ہے، اور وہ سورت اللہ کی توحید پر، اللہ کی وحدانیت پر بہترین اور اعلیٰ سورت ہے، کہ جس کو سورۃ الاخلاص بھی کہا گیا کہ قل هو اللہ احد، کہ پیغمبر کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ تین نہیں ہے، یا تین میں سے تیسرا نہیں ہے جس طرح کرسچن کہتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالی دو نہیں ہے جس طرح بعض مجوسی لوگ کہتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالی ہزاروں کی تعداد میں نہیں ہے جس طرح کے مشرکین نے بت بنا لیے، ہندوؤں نے بت بنا لیے، اور اسی طرح مختلف ملکوں میں یہود و نصارہ سے جن کی ابتدا ہوئی انہوں نے اپنے انبیاء کے، صالحین کے بت بنا لیے۔ وہ اللہ ایک ہے، وہ معبود برحق وہ ایک ہے۔ لو کان فیہما اہلیۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس دنیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتے، لفسدتا، تو زمین و آسمان میں فساد برپا ہو جاتا، ہر ایک چاہتا کہ وہ اس کی مخلوق ہو، اس کی مخلوق پر اس کی سطوت اور اس کی حاکمیت ہو، تو یہ زمین و آسمان کا جو نظام ہے یہ درہم برہم ہو جاتا۔ تو فرمایا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی بندہ پتھر کی پوجا شروع کر دے، کوئی بندہ آگ کی پوجا شروع کر دے، کوئی بندہ درختوں کی پوجا شروع کر دے، کوئی بندہ اپنے جیسے انسانوں کی پوجا شروع کر دے، ان سے وہ مانگنا شروع کر دے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہے، جو اللہ کی صفت ہے۔ فرمایا کہ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، وہ کوئی دو تین ہزاروں تمہارے معبود نہیں ہے، بلکہ ایک معبود برحق ہے، اللہ الصمد، اور وہ اللہ بے نیاز ہے کہ اس کے بغیر کسی کا کام بنتا نہیں ہے، اور اسی طرح اس کے کام کو کوئی اس کے اندر دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے، اپنی تمام صفات میں وہ اعلیٰ ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، دنیا اس کی محتاج ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا کیا، اور فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ اس کے بعد اس سے ایک بڑی سورت سورۃ العصر ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، فرمایا کہ زمانے کی قسم، بے شک انسان ضرور گھاٹے میں ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے صالح عمل کیے، نیک عمل کیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات کی انہوں نے وصیت کی، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور اسی طرح جب تکلیفیں آئیں تو پھر انہوں نے صبر کی وصیت کی۔ امام محمد بن ادریس الشافعی، امام ناصر السنہ، امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی پورا قرآن نہ نازل کرتا، فقط یہ سورۃ العصر نازل کرتا، تو بطور حجت کے اس کی مخلوق پر ایک یہ چھوٹی سی سورت بھی کافی ہوتی۔ کیا انسان تو گھاٹے میں ہے، اپنے آپ کو بچا لے، الا الذین آمنوا، اپنے عقیدے کی فکر کر، اپنے نظریات کی فکر کر کہ غلط قسم کے نظریات کا انسان شکار نہ ہو جائے، شرک کا شکار ہو جائے، بدعات کا شکار ہو جائے، الحاد اور بے دینی کا شکار ہو جائے، اور اسی طرح اس کے علاوہ وعاملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے انہوں نے، اور نیک اعمال میں نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، اعلیٰ اخلاق ہے، ذکر ہے، دعا ہے، دیگر بندے کے نیک اعمال صالح اعمال ہیں۔ اب یہ نہیں کہ فحاشی کی طرح بندہ جا رہا ہے، عریانی کی طرح بندہ جا رہا ہے، ہم جنس پرستی کی طرح بندہ جا رہا ہے، اور اسی طرح دیگر جو مفاسد دنیا میں موجود ہیں ان کی طرف
بندے جا رہے ہیں، انسان جا رہا ہے، نہیں، بلکہ اعمال صالح کرنے ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اور اس کے بعد جب ایمان کو پڑھ لیا، ایمان کو سمجھ لیا، نیک اعمال پر عمل کیا، تو اس کے بعد وتواصوا بالحق، حق بات کی وصیت کرنی ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے رسول آپ پہنچا دیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا۔ تو فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچاؤ، اگرچہ ایک آیت، ایک بات ہی کیوں نہ ہو، میری طرف سے آگے دنیا کو پہنچاؤ۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور انہوں نے صبر کی وصیت کی کہ جب بندہ دعوت حق دیتا ہے تو کہیں پتھر پڑتے ہیں، کہیں گالیاں سننی پڑتی ہے، کہیں تانے سننے پڑتے ہیں، کہیں پتہ نہیں کیا کچھ سہنا پڑتا ہے، تو لہذا صبر کی بھی وصیت کرتے ہیں کہ صبر کرنا ہے، تحمل کو اختیار کرنا ہے، بردباری کو اختیار کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید سمجھنے کے لیے ہے، قرآن و حدیث سمجھ کر عمل کرنے کے لیے ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے قرآن کا ترجمہ پڑھا یا احادیث کا آپ نے خود ترجمہ پڑھا تو آپ کہیں گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ بات ان کی ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن کو پڑھنا چاہیے، قرآن کو سمجھنا چاہیے، قرآن کا ترجمہ معتمد تفسیر پڑھنی چاہیے، پیارے پیغمبر کی احادیث کو پڑھنا چاہیے۔ اللؤلؤ والمرجان جو کہ صحیح بخاری اور مسلم سے مرتب شدہ کتاب ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، بلوغ المرام کو پڑھنا چاہیے، ریاض الصالحین کو پڑھنا چاہیے، دیگر جو چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں احادیث پر لکھی گئی یا بڑی کتابوں سے جن کو مرتب کیا گیا ان کو پڑھا جائے، اور اللہ پھر علم دیتا جائے، بڑی کتابیں بھی پڑھی جائیں۔ ہاں، ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر کہیں پر کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی اور بعض اوقات وہ مقامات آ جاتے ہیں تو قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ علماء سے سوال کریں اگر آپ کو علم نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے تو العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء ربانی سے اپنے دین کو سمجھیں، سلف صالحین کے منہج پر، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے منہج پر، ان کے طریقے پر کہ کس طرح انہوں نے قرآن و حدیث کو سمجھا، علماء کی رہنمائی حاصل کریں۔ علماء نے دین کی خدمات کی ہیں، جن میں صحابہ کرام ہیں، جن میں تابعین ہیں، جن میں تبع تابعین ہیں، جن میں ائمہ اربعہ ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، جن میں کتب احادیث کے امام ہیں، امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، امام ابو داؤد ہیں، امام ترمذی ہیں، امام ابن ماجہ ہے، امام نسائی ہیں۔ لہذا ان کو پڑھیں، ان کی کتب کو پڑھیں، اور ان علماء نے جو تحقیقات کی ہے ان سے استفادہ کریں۔ ہاں، بنیاد بندے کی قرآن و حدیث ہو کہ بعض اوقات اگر کسی کو کوئی بات نہیں پہنچتی، مسئلہ نہیں پہنچتا، اب یہ نہیں کہ صرف ایک شخص کے اندر ہم کہہ دیں کہ ہر مسئلہ ان تک پہنچ گیا، یہ تو بات عقلی طور پہ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ بعض مسائل کسی کے پاس پہنچے، بعض کسی کے پاس پہنچے، لہذا ائمہ کا احترام کرنا ہے، ائمہ کی عزت کرنی ہے، ائمہ کی توقیر کرنی ہے، اور ان کے علم سے استفادہ کرنا ہے۔ اور قرآن و حدیث کے سمجھنے میں اگر کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو ان کی رہنمائی حاصل کرنی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا، کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔